وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 6، درس نمبر 1995. آج کا موضوع، کیا ہم نے دنیاوی کامیابی کو حقیقت سمجھ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم. اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو بدلہ دے، یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم. اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں کوشش کی کہ ہمیں ہرا دیں، ان کے لیے سخت درد دینے والے عذاب کی سزا ہے. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 6. لفظی ترجمہ: وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اور وَيَرَى الَّذِينَ، خوب جانتے ہیں علم رکھنے والے، الذی انزل الیک من ربک هو الحق، کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے. ویہدی الی صراط العزیز الحمید، اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے. سامعین کرام، اہم آیت ہے اور اس میں بہت ہی بنیادی مضمون بیان ہوا ہے. دیکھیں، اس میں جو اس کے مباحث ہیں وہ دو ہیں بڑے بڑے. ایک تو یہ ہے کہ انسان کی منزل کیا ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھجوایا ہے. ایک اس میں بالکل واضح طور پہ یہ مضمون ہمارے سامنے آتا ہے. اور دوسری یہ بات ہے، یعنی جو سمجھنے والی ہے، کہ آخر کس طرح ہم اس بات پر یقین کر لیں گے کہ اللہ ہی ہماری منزل ہے. یہ دو اہم موضوعات ہیں. اچھا، جو پہلی میں نے بات کہی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا مقصد حیات بتایا ہے. دیکھیں، یہ بات جو ہے بالکل واضح ہے، اظہر من الشمس، سورج سے زیادہ واضح ہے کہ انسان کی منزل اللہ ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور اس میں کوئی الجھن نہیں ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اے انسان، تمہاری انتہا تو تمہارا رب ہے. پھر ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
ہم اللہ کے ہیں، اور دنیا میں ہمیں اس لیے بھجوایا گیا ہے کہ ہم اللہ کی راستے میں محنت کریں، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، جس طرح کی محنت کا حق ہے، تاکہ ہم یعنی رب کو پا سکیں، یعنی رب کے قریب ہو سکیں، یعنی رب کے دیدار کے اہل بن سکیں۔ یہ تمام الفاظ میرے آپ اس پر غور کریں، انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی بات۔ دیکھیں، رب ہی ہماری منزل ہے، اور یہ بات اس طریقے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کھول کے بیان کی ہے قرآن میں، لیکن بات یہ ہے یعنی میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ آخر یہ بات ہماری کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہماری منزل رب ہے، ہم نے جانا ہے رب کے پاس تیاری کر کے۔ یہ بات تو میں آپ کو اکثر بتاتے رہتا ہوں اللہ کی عطا سے کہ دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے، اور آخرت میں کیا ہے؟ جن لوگوں نے اللہ کو منزل بنا کے تیاری میں زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، سبحان اللہ۔ اگر کسی نے اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری نہ کی تو پھر یہ ناکام ہوں گے۔ خسران المبین کا اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے، خسرت دنیا والآخرہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں، دنیا اور آخرت کا نقصان۔ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کی تیاری نہ کی، خسرت دنیا والآخرہ۔ دیکھیں، دنیا میں یہ بات نوٹ کر لیں، میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ جزوی نتائج دنیا میں بھی یعنی مرتب ہو جاتے ہیں انسان کے۔ یا تو آپ یعنی قلبی سکون آپ کو مل جائے گا، قلبی سکون آپ کو مل جائے گا دنیا میں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کا دل اطمینان میں ہو، خوشی سے سرشار ہو، سبحان اللہ۔ کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو کہ جب انسان کا دل عرش الہی بن جائے تو کیا وہ اطمینان اور خوشی سے سرشار نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ ایسا ہی ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو ایمان والے ہیں ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد میں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ جب ہم آخرت میں لوٹیں گے، جس پر ہمیں آج کے مسلمان کو یقین نہیں ہے، لیکن وہاں دو صورتیں ہوں گی، دو صورتیں ہمارے ساتھ پیش آئیں گی۔ یا تو ہم رب کی بخشش کے مستحق ہو جائیں گے، اور یا اس کے عذاب کے مستحق ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ اور دنیا میں دیکھیں، بات کو سمجھیں ذرا، یہ باتیں ہم دنیا میں اپنے اعمال سے کر رہے ہیں، یا تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے شدید عذاب کے لیے تیاری کر رہے ہیں، یا اللہ کی بخشش کے کام کر رہے ہیں۔ اور بات دیکھیں، سمجھنی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزار رہے ہیں تو آپ اللہ کی بخشش کے مستحق بن گئے، لیکن اگر آپ اللہ کی ہدایت کے برعکس زندگی گزار رہے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر آپ دنیا اور آخرت میں عذاب کے مستحق ہوں گے۔ دنیا میں کیسا عذاب ہے؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا تو میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ یہ اللہ نہیں تنگ کرتا یہ ایسا نہ سمجھے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس کانوا انفسهم یظلمون، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بالکل ذرہ برابر، شیئا، لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ آج ہم خاص طور پہ مسلمان اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں،
اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں اور دنیا کی یاد سے آباد ہیں۔ تو پھر یہ بات یہ ہے کہ یہ پھر دیکھیں میں آپ کو واضح طور پہ یہ خبردار کر رہا ہوں کہ ہماری یہ روش جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث ہے۔ اچھا بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو ایک تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ دیکھیں ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہے بنیادی مضامین؟ ایک تو وہ طریقہ کار ہے جو ہم نے اختیار کرنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا صراط المستقیم۔ اے اللہ تعالی ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم صرف تیرے حکم کو مانتے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد کے خواستگار ہیں، اور ہم تو تیری رضا کے جویا ہیں۔ تو اب صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے، صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے۔ آج کا جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ تعلیم جو ہے اُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، یہ تعلیم جو ہے ایک تو سراسر حق ہے، سچ ہے، حقیقت ہے، اور ایسا ہی یعنی یہ زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، حق۔ پھر اگر کوئی اس راستے پر چلے گا تو دراصل وہ اس ذات کے راستے پر چل رہا ہے جو زبردست اور تعریفوں کا مالک ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ دیکھیں یہ بات تھوڑی سی نوٹ کر لیں کہ قرآن کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ، قرآن ہمیں جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ جنت میں کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار اور تقرب الہی، سبحان اللہ۔ تو اب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آخر کیوں آج کا جو مسلمان ہے یا جو مسلمانی کا دعوے دار ہے، کیوں اس نے رب کے راستے سے منہ موڑ لیا ہے، اور کیوں اس نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا ہے۔ اللہ کا راستہ، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، تو اللہ کے راستہ جو قرآن بتاتا ہے اس سے ہم نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ اس بات پہ سوچیں تو دیکھیں میں کوئی اتنی پہیلیاں نہیں بیان کر رہا آپ کو کہ آپ سوچیں، پہیلی ہوتی ہے نا میرے بچے جب چھوٹے تھے تو ہم یہ اپنے بچوں کے ساتھ پہیلیوں کا کھیل کھیلتے تھے۔ پہیلیاں ہوتی ہیں تو کبھی ہم ان سے پوچھتے بچوں سے اور کبھی وہ ہم سے بچے پوچھتے، تو یہ تو کوئی پہیلی نہیں ہے، یہ تو صاف صاف باتیں ہیں قرآن کی، اللہ کی صاف صاف باتیں ہیں۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ تو دیکھیں ہم نے یہ بات میری آپ غور سے سنیے، ہم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا ہے، اور بلکہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ہلاک ہونا ہی ہونا ہے۔ اور دیکھیں ہلاکت کا فیصلہ، کامیابی یا ہلاکت، اس کا فیصلہ انسان خود کر لیتا ہے دنیا میں آ کے۔ عام طور پہ جب دیکھیں ہم دنیا میں آتے ہیں، ہم دنیا دار ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ ہمیں دنیا دار بنا دیتے ہیں، پھر ہم عقل و فکر سوچ سے کام نہیں لیتے اور نہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہمیں دنیا کا دھوکہ لگ جاتا ہے تو ہم دنیا کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ ہمیں رخ کرنا چاہیے تھا اللہ کی طرف، اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے تھا، اور قرآن کو فالو کرنا، قرآن اور سنت کو فالو کرنا چاہیے تھا۔ آج کا مسلمان
قرآن اور سنت کو فالو نہیں کر رہا، یہ تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں دو میاں اور بیوی، یہ میاں بیوی میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں، اور اس سے میری مراد خاص ٹارگٹ نہیں ہوتا، لیکن میں ایک جرنلی بات کر رہا ہوں۔ اور میاں بیوی کی میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ یہ عام طور پہ ظاہر ہے گھرانے بنے ہوئے ہیں، میاں بیوی وغیرہ جو بھی ہیں، یا بنے ہیں یا بنے ہوئے ہیں یا بننے والے، لیکن ہم زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ اللہ کے راستے، دیکھیں اللہ کے راستے پر ہم چل نہیں رہے۔ کیوں؟ کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، مغالطہ لگ گیا ہے، دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے، دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں، اب دنیا ہی کو منزل بنا کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اب قرآن کو جس شرمناک طریقے سے ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے اپنے لیے۔ دیکھیں آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے کوئی یعنی فالوئنگ کے لیے نہیں ہے، ہم نہیں یعنی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، یہ تو جو اللہ کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے ان میں بہترین نمونہ ہے۔ جیسے کہ وہ آیت قرآنی ہے نا کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ کس کے لیے؟ تھوڑا سا غور کیجئے اس آیت پہ۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ کن لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یا ان کے اعمال کا نمونہ ہوگا، اسوہ حسنہ؟ یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اور یہ تینوں باتیں ہماری نہیں ہیں، ہم میں نہیں ہیں۔ اللہ کی ملاقات کی امید نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ منزل بنانا چاہتے ہیں، نہ اللہ کی ملاقات کے لیے ہم کوئی گرم جوشی دکھا رہے ہیں۔ دیکھیں ہم گرم جوشی دکھاتے ہیں دنیا کے لیے، دنیا ہی کے خواب ہم ساری زندگی دیکھتے رہتے ہیں، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں اپنی امیدوں کو اور توقعات کو، اور انگلش میں اس کا وہ ہے نا ایکسائٹمنٹ، بہت ایکسائٹمنٹ ہے ہماری، خاص کر نوجوان نسل ہو گئی یا میری طرح بوڑھے بھی ہو گئے۔ جتنا دیکھیں انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی خواہش دنیا تیز ہوتی جاتی ہے، حرص دنیا جو ہے وہ زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور دو خواہشات اس کی جوان ہوتی رہتی ہیں، ایک مال کی خواہش اور ایک عمر کی خواہش۔ اور آپ دیکھ لیں بہت سے لوگ جو ہیں یعنی بوڑھے ہوتے ہوئے بھی مزید زندگی کی خواہش رکھتے ہیں، طمع رکھتے ہیں دنیا کے لیے۔ ٹھیک ہے زندگی کی خواہش اچھی ہے، لیکن جو طالبان مولا ہیں ان کے لیے، جو دنیا کے طالب ہیں تو وہ بہرحال۔ تو میں اصل میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ آیت بڑی اہم ہے، آیت نمبر 6۔ دو باتیں ہیں اس میں نے آپ کا اب تک کی جو گفتگو ہے اس کا میں خلاصہ بیان کر دوں کہ دیکھیں ایک تو اس میں ہمیں ہماری منزل اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ قرآن میں نے تمہارے لیے نازل کیا ہے اور یہ سچ ہے، یعنی یہ درست ہے، یعنی جو راستہ تمہیں بتاتا ہے وہ اللہ کا راستہ ہے، وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ دوسرا اس میں جو پوائنٹ ہے آیت میں کہ دیکھیں ایک سوال آپ بھی کر سکتے ہیں تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ آخر کیسے ہم یقین کریں گے کہ اللہ کی ملاقات، آخرت کا حساب کتاب، جزا اور سزا یہ سچ ہے؟ ہم تو میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان ان ساری باتوں کو اپنے عمل سے جھٹلا رہا ہے۔ دیکھیں اللہ کی ملاقات کی ہمیں کوئی خواہش نہیں ہے،
کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے، کوئی ایسی گرم جوشی، کوئی اپنے دل میں تڑپ نہیں پاتے. اور اصل چیز تو تڑپ ہے، جذبہ، جوش. وہ مولانا روم کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، من نخواہم مالو جاہو تم تراق، درد خواہم سوز خواہم اشتیاق. اچھا شعر ہے. کہتے ہیں میں تو من نخواہم مالو جاہو تم تراق، مجھے نہیں چاہیے مال، جاہ، یہ عزت اور شہرت جھوٹی، اور تم تراق. آپ دیکھ لیں اکثر لوگ جو ہے ایک تم تراق سے اتراتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. رویہ اترانا یعنی خود پسندی کا ہوتا ہے، اترانے والا ہوتا ہے. میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں جاتا. تو من نخواہم مالو جاہو تم تراق، میں یہ چیزیں نہیں چاہتا. کیا چاہتا ہوں؟ درد، سوز مطلب جلنا. محبوب محب کے جب محبت شدید ہو جائے تو یہ محبت میں جلتا ہے، آتش عشق. تو یہ جلتا ہے، اس کا دل جلتا ہے، تڑپتا ہے، درد محسوس کرتا ہے. کئی بود یا رب کے ملاقات شود، روح سوئے احدیت رود. کب ہوگا اے اللہ کہ ملاقات ہو جائے گی اور میری روح جو ہے تیری طرف آ جائے گی. درد خواہم، سوز خواہم، اشتیاق شوق گر نہ ہو تیری نماز کا امام، تیرا قیام بھی حجاب، تیرا سجود بھی حجاب. اقبال نے کہا ہے نا. اور ایک اور میرے ذہن میں مولانا روم کا شعر آ رہا ہے، نور تجلی میں رسد اے تور دل صد پارہ شو، اے مرغ بشکن قفس زی خاک تا آوارہ شو. نور تجلی میں رسد اے تور دل صد پارہ شو، اے دل کے کوہ طور ٹکڑے ٹکڑے ہو جا. نور تجلی آ گیا میں رسد اے تور دل صد پارہ شو، اے مرغ بشکن قفس، اے مرغ یہ پنجرے کو توڑ دے اور اللہ کے پاس چلی جا. یہ جذبات ہیں، بہرحال اچھے ہیں، ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا. تو ہمیں تو کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے ملاقات کی. بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، درس بھی اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور میں یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کیسے یہ ایکسائٹمنٹ آئے گی، کیسے شوق بڑھے گا. ہمیں تو کوئی شوق نہیں ہے. شوق ہے تو دنیا کا، ظاہر کا شوق ہے. مختلف شوق ہیں آپ کے، لیکن سب ظاہر کے ہیں. اپنے مشغلوں کو دیکھ لیں نا، اپنے شوق کو دیکھ لیں، کیا کس چیز کے لیے ایکسائٹمنٹ آپ دیکھ لیں. تو یہ کیسے ہوگا کہ ہم دنیا سے توجہ ہٹا کے آخرت کی طرف توجہ کر لیں گے، اور اس حکم کے مصداق کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو. تو یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے پھر یہ اوت العلم پہ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اصل تو علم ہے. وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں ایک بات بتائی اللہ تعالیٰ نے، علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. انسان کو وہ علم دیا، اس راستے کا بتایا جو اس کو معلوم نہیں تھا. اب یہ ہے نا کہ آپ نے پھر علم ہونا چاہیے آپ کو. ہم تو دیکھیں جہالت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں علم نہیں ہے، علم حقیقت نہیں ہے کہ یہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں اور میری حقیقت کیا ہے، میری منزل کیا ہے، منزل کا راستہ کیا ہے، راستے پر چلنے کا طریقہ کیا ہے. یہ ہمیں ساری معلومات ہمیں حاصل نہیں ہے، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم عقل اور سوچ سے کام نہیں لے رہے. اور دیکھیں میں نے آپ کو ایک آیت بتاتا رہتا ہوں سورہ ملک کی. دوزخ کے کنارے جب ہمیں اس 2022 کے سارے مسلمانوں کو
جہنم میں جھونکنے کے لیے اللہ تعالیٰ، یہ الفاظ پہ میرے آپ ناراض نہ ہوں لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم تو جہالت میں زندگی گزار رہے ہیں، تو جب ہمیں کھڑا کیا جائے گا تو وہاں پر ایک افسوس ہم کریں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ۔ جہنم میں جانے کی وجہ جو ہے میں بتا رہا ہوں، وہاں پر ہم افسوس کریں گے جب حقیقت کو دیکھ لیں گے تو یہ بات کہیں گے کاش ہم کسی کی بات سن لیتے او ناقل، اور عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج یہاں دوزخ میں نہ آتے۔ تو دیکھیں ہم تو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ مکے کے کافروں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنی انسنی کر دیا، سنا سمجھا نہیں، سوچا نہیں اس پہ۔ ہم بھی دیکھیں، ہم قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں اس کو ہم سننا بھی نہیں چاہتے دل کے کانوں سے، کوئی دلچسپی نہیں ہے ہماری۔ قرآن سے کیا دلچسپی ہے آپ کو پتہ ہے، ناظرہ۔ پھر اس کے بعد ہماری ساری حدود ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن فہمی ہمارے زندگی کے نصاب میں شامل نہیں ہے، قرآن کو ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ بعض عالم لوگ کہتے ہیں، بعض عالم لوگ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن آپ مت پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہمیں دیکھیں قرآن سکھایا بھی نہیں جاتا، قرآن سکھایا بھی نہیں جاتا۔ قرآن کی زیادہ سے زیادہ آپ دیکھ لیں تفسیریں پڑھیں، یا تو شان نزول کے حساب سے باتیں ہو رہی ہوں گی، یا کسی تفسیر میں گرامر کی باتیں ہو رہی ہوں گی کہ یہ گرامر، یہ گرامر، یہ اور بس ظاہری باتیں ہو رہی ہوں گی۔ زیادہ تر ہم نے تفسیر کو یعنی شان نزول تک فٹ کر دیا ہے، اسی تک محدود ہے ہماری، کہ یہ ایسا واقعہ ہوا، یہ ایسا واقعہ ہوا، یہ اس لیے، یہ فلاں کافر کے بارے میں ہے، یہ فلاں مشرک کے بارے میں ہے، یہ یہود کے بارے میں آیت ہے، یہ عیسائیوں کے بارے میں ہے، اور یہ اس طرح بس ہم نے یہ مومنوں کے بارے میں ہے، یہ منافقین کے بارے میں ہے۔ ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ لستم علی شیء لیس بشیء، کچھ بھی نہیں ہے ہماری حقیقت۔ ہم نے قرآن کو اس طرح تجعلونہ قراطیس، ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ کر دیا ہے۔ ہر چیز کی، ہر آیت کی بس ایک محدود سی تفصیل ہوتی ہے، ایک ترجمہ ہوتا ہے، پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں آج کا جو ہم نے سبق پڑھا ہے، اس تمام سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ عقل سے کام لیں، اوت العلم بن جائے۔ دیکھیں علم، عقل تو ہمیں دی ہے اور علم بھی دیا ہے۔ علم کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن سنیں کسی صاحب دل سے، یہ بات نوٹ کر لیں، صاحب دل سے قرآن سنیں، اس کو سیکھیں، اور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی صاحب دل لوگوں سے سنیں۔ تو اچھا، اور پھر سوچیں اس پر۔ دیکھیں اپنی ذات کے بارے میں آپ کیوں نہیں سوچتے کہ مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے، میرا کیا مطلب وہ ہے، میرا کیا مقام ہے اس دنیا میں، یہ کبھی ہم نہیں سوچتے۔ تو بہرحال یہ آیت جو ہے، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے اگر زندگی گزاریں گے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ ہاں یہ قرآن ہی میرے لیے ضابطۂ حیات ہے، اور میں نے قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور اللہ کے راستے پر اللہ کی ہدایت اور نبی کے طریقے کے مطابق چلنا ہے۔ تو اگر ایسی سوچ اپنا لیتے ہیں اور آپ یعنی یقین آ جاتا ہے، دیکھیں ہمیں تو یقین نہیں ہے، اس لیے ہم قرآن سے دور ہیں، اور اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہم نے اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے، اور پھر اسی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہیں، اس پہ آپ سوچیں سمجھیں، آپ اپنے اوپر رحم کریں۔ آپ نے دوزخ کا سودا کر لیا ہے، آپ نے دوزخ کو جنت پر ترجیح دے دی ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ آپ نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔
اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے، اور خدائے غالب اور سزاوار تعریف کا رستہ بتاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔